السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں ایک اہم عنوان اور موضوع قرآن مجید کی ایک اہم آیت کی روشنی میں پیش کرنا ہے، لیکن یہ عنوان اور موضوع بہت وسیع ہیں، قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، ہمارے مقصد وجود سے متعلق۔ تو اس لیے اس عنوان اور موضوع پر انشاءاللہ آئندہ کے اجتماعات میں بھی درس ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید کی وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں وہ اس عنوان اور موضوع کو میں نے واضح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اور اس کا منصوبہ میں نے بنایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت ہے اور ایک طرح سے امت مسلمہ کا اس میں مقصد حیات بیان کیا گیا، اور پھر نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر 5 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا، اور اقامت دین کی تحریک اور راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو پریشانیاں لگی ہوئی ہے، تو اصولی انداز میں اس کو سمجھایا گیا۔ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہیں، اس سے اس آیت کے خطاب کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین جاری کیا، شروع کیا، جس کی ہدایت اور نصیحت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ وما وصینا بہ، اور جس کی ہدایت اور وصیت ہم آپ کو کر رہے ہیں، اور جس کی ہدایت اور وصیت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ اور وہ ہدایت اور نصیحت کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ وہ دین کو قائم کرے، دین کو قائم کرے اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی اور ملک میں بھی اور جہاں تک بس چلتا ہے۔ لیکن اقامت دین کے سلسلے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اور اہل ایمان کو جہاں سے غذا مل سکتی ہے، جہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے ذریعے سے ایک طرح سے اس کو بتلا دیا، حل کر دیا کہ یہ 5 انبیاء علیہم السلام اقامت دین کے سلسلے میں تمہارے لیے رہنما ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ اور یہ 5 انبیاء علیہم السلام وہ ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اور آج کے زمانے تک ہم اس کو محمول کریں اور کرنا چاہیے، اس لیے شرع لکم کا اشارہ ہے نا، کہ تمہارے لیے اس نے وہی دین جاری کیا، شروع کیا، جس کی ہدایت اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ حالانکہ وہ پہلے نبی نہیں ہے، پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اقامت دین کی تحریک کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ باضابطہ دعوتی جو کشمکش ہے، اقامت دین کی کشمکش، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے، پہلے مسلم ہے،
اور جو ان کی اولاد تھی وہ سب کے سب مسلمان تھی، اس لیے جب مسلمان تھی تو ان سے زیادہ مخالفت بھی نہیں ہوئی اور بہت زیادہ کشمکش کے مرحلے سے آپ کو نہیں گزرنا پڑا۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو ذہنی تکلیف ضرور پہنچی اپنے ایک بیٹے کے ذریعے سے، جس نے اپنے بھائی کا قتل ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قتل کر دیا، یعنی قابل نے حابل کا قتل کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک سنت رہی ہے کہ جب بیرونی آزمائش نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ داخلی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ تو معاشرے میں نہیں تھے نا تکلیف پہنچانے والے، لیکن آزمائش لازمی ہے، آزمائش ضروری ہے دین اور ایمان کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پھر قابل کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک طرح سے تکلیف پہنچائی یا انہیں پہنچی، اور ظاہر بات ہے قابل نے جب حابل کو قتل کر دیا اور اس کی اطلاع حضرت آدم کو ہوگی تو پتھروں کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا، کہ پتھر مارنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف، اور یہ اطلاع کی تکلیف کہ میرے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا، تو پہاڑ بھی اگر ڈال دیا جائے سر کے اوپر تو تکلیف بھی کم ہے نا۔ اور انتہائی شریف بیٹا، فرما بردار بیٹا حابل نام کا، تو یہ اللہ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے، اس میں واضح ہوتی ہے کہ اگر باہر میں معاشرے میں تکلیف دینے والے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ گھروں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی مرحلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جس بستی میں تھے تو کنعان کی بستی، یعقوب علیہ السلام اس بستی کے سربراہ تھے، کوئی بستی میں آپ کو تکلیف پہنچانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کا مخالف نہیں تھا، لیکن آزمائش شرط ہے نا۔ تو پھر 10 بیٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو 10 بیٹوں کے ذریعے سے جو ذہنی تکلیف پہنچی اور سال ہا سال تک پہنچی، ایک لمبی تاریخ ہے جو حضرت سورہ یوسف میں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اقامت دین کی جو کشمکش ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے، اور ایک طرح سے یہ سورہ شورا کی جو آیت نمبر 13 ہیں تو زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 6000 سالہ تاریخ اپنے اندر لیے ہوئے، 5 انبیاء علیہ السلام کا دور، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک طرح سے 1500 سالہ دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 1500 سال کا عرصہ ہو گیا نا، تو شرع لکم سے خطاب ہوتا ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ اقامت دین کی تحریک یہ مختلف حالتوں میں آج بھی جاری اور برپا ہے دنیا میں، اور قیامت تک جاری اور برپا رہے گی۔ لیکن ابھی تک بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو آج سے تقریباً 6000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی مدت تو بہت ساری کتابوں میں ایک طرح سے ہم متفق علیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کا ہے۔ سبھی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے متعلق بات لکھی گئی، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ اور فرق، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی، تب گویا کہ 2000 سال اس میں مل گئے، 4000 سال میں تو 6000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہو گیا۔ تو اب 6000 سالہ تاریخ امت مسلمہ کی یہ آیت اپنے اندر لیے ہوئے، اور جن 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا نام کے ساتھ، 4 انبیاء کا، اور نسبت کے ساتھ، خطاب کے ساتھ ایک اہم نبی جن پر قرآن مجید نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین جاری کیا، برپا کیا، شروع کیا جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی ہم وہی آپ کی طرف کر رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی گئی تھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی دین کو قائم کرنے کا حکم تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا نقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کرے، ولا تتفرقوا فی، اور اس سلسلے میں متفرق نہ ہو جائے، یعنی اختلاف نہ کرے کہ دین کو قائم کرنا ہے، کچھ لوگ کہے کچھ کہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اختلاف ہے۔ اور یہ بھی تفریق ہے کہ دین کے کچھ حصے کو قائم کرے اور کچھ حصے کو قائم نہ کرے، کہ جو عبادات ہے تو عبادات پر عمل کرنے میں کوئی زیادہ محنت مشقت نہیں آتی، تو جو عبادات کا جو دین ہے تو اس کو تو ہم قائم کریں، لیکن جو معاملات اور معاشرت اور سیاست سے متعلق جو دین ہے اس کو قائم نہ کرے۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگوں نے، دینداروں نے تک یہ ذہن بنا لیا، مزاج بنا لیا کہ دین کے وہ کام جن کو ادا کرنے کے لیے حکومت کی مخالفت مول نہیں لینی پڑتی، لیڈروں کی مخالفت مول نہیں لینی پڑتی، تو ان کو تو زور شور کے ساتھ کیا جائے، لیکن جن کاموں کے سلسلے میں دشمنی مخالفت مول لینی پڑتی ہے، اور دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں دشمنی مخالفت مول لینی پڑی ہے انبیاء کو بھی، اور جن 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، تو ان میں سے ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ قوم نے اس کی مخالفت نہ کی ہو، اس کے ساتھ دشمنی نہ کی ہو۔ یہ 5 انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس آیت میں، تو وہ یوں ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کہ امت مسلمہ کو ایک طرح سے اس آیت کی روشنی میں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اگر تم پر حالات اگر آ سکتے ہیں مخالفت اور دشمنی کے، تو یہ 5 انبیاء علیہ السلام پر جو آئے انہی میں سے وہ حالات ہو سکتے، الگ کوئی نیا حال اور نئی مصیبت پریشانی تم پر نہیں آ سکتی، تو اس کو نمونے، اس کو سامنے رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ محفوظ ہے، تو ان میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ دعوتی لحاظ سے جن کی زندگی محفوظ ہے قرآن مجید کی آیتوں کے صراحت سے کہ 950 سال 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن جسے کہیں گے کہ معاشرے میں دین غالب آ جانا اور حکومت قائم ہو جانا، یہ مرحلہ پیش نہیں آیا۔ آپ پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، اور میں نے وہ تمام آیتوں پر یہاں نشانی لگائی، لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے، 7-8 مقامات کی آیتیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ ابراہیم میں، اور ایک مستقل صورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے، کہ اس مستقل صورت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اور کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا۔ تو ان حالات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر جو ایمان لانے والے تھے وہ معاشرے کے بہت کمزور لوگ تھے، جن کی معاشرے میں زیادہ حیثیت نہیں تھی، اراذلون، جو قوم کے جو سردار تھے اور قوم کے جو عام لوگ تھے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر جو اعتراضات کی اور جو الزامات لگائے، ان میں سے ایک اہم الزام یہ تھا کہ آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے اراذلون وہ ہمارے رذیل ہے، وہ ہم میں سے بہت کمتر ہے، تو ہم کیسے ایمان قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ انبیاء کی تاریخ رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والے شروع میں معاشرے کے ایسے لوگ تھے جن کی معاشرے میں بہت زیادہ حیثیت اور اہمیت نہیں تھی، جو مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے، اور جو معاشرے پر اثر کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، اور ایک طرح سے یہ اسلامی تحریک کے حق ہونے کی دلیل بھی ہے۔ ہاں، جب اسلام غالب آتا ہے تو پھر معاشرے کے خوشحال افراد بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو بھی تحریک برپا ہوتی ہے اور خاص طور سے اسلامی تحریک، تو جو خوشحال افراد ہوتے ہیں، جو بڑائی والے ہوتے ہیں، وہ اسلام کی طرف نہیں آتے، اس لیے کہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس میں مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں،
لیکن جب اسلام غالب آتا ہے تو پھر ان میں سے ایک تعداد تو مخلص ہو کر آ جاتی ہے، اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو منافق کی حیثیت سے پھر وہ آتے ہیں اسلام میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ جب اسلام غالب آ گیا مدینہ میں تو جو سچے دل کے تھے، جو صاف دل کے تھے، صاف ذہن کے تھے، اگرچہ مالدار تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن جو مالدار تھے جن کے ذہنوں میں اپنی بڑائی تھی، جو جان و مال کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے دین کے لیے، تو انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، منافق کی حیثیت سے پھر اسلام میں آئے کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مشرکین کے پاس جاتے تھے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ آج بھی جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کو پارٹیوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، مالی مفاد کی خاطر، اقتدار کی خاطر۔ اب بی جے پی کی حکومت ہے تو جو بہت سارے کانگریسی بی جے پی میں چلے گئے، کانگریسی تھے نا وہ، لیکن کتنے کانگریسی تھے اور کتنے بی جے پی کے تھے تو تب پتہ چلتا نا۔ مغلوبیت میں رہتے ہوئے اپنے نظریے پر، اپنے مشن پر قائم رہنا اور اس کی دعوت دیتے رہنا، تو اسی میں وہی پتہ چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کے ساتھ یہ آزمائش کا مرحلہ اس لیے رکھا تاکہ کھرے اور کھوٹوں کی پہچان ہو جائے، ورنہ اولی وہلے میں اگر اسلام غالب آ جائے کہ دعوت شروع کی نبی نے اور سب لوگوں نے قبول کر لیا، واہ واہ کرنے لگے، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھول ہار جو ہے تو پہنانے لگے، تو پھر منافق کتنے ہیں اس میں اور مومن کتنے پتہ نہیں چلے گا نا۔ تو اسلام بہت چھان پھٹک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت چھان پھٹک کر قبول کرتا ہے۔ اور اللہ ہی کیا، یہ جو آج بھی دنیا میں جو اسلامی جماعت، اسلامی تحریکات ہے، وہ ہر ایک کو اپنا رکن بناتی کیا؟ نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں بناتی۔ اگر ہونا چاہیے نا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس لیے اس نے رکنیت کی درخواست دی جماعت اسلامی میں تو شام تک منظور ہو جانا، لیکن نہیں ہوتی درخواست منظور۔ جماعت بھی اپنے ایک نصاب کی روشنی میں اس کو چھانتی ہے، پھٹکتی ہے، اس کو جانچتی ہے۔ تو وہ جماعتیں جن کو علم غیب کا علم نہیں ہے، دل میں کیا ہے، تو وہ جماعتیں بھی صرف وہ ظاہر کو دیکھ کر اپنا کسی کو رکن نہیں بناتی، ممبر نہیں بناتی، دیکھتی ہے، اس کو جانچ کرتی ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوگا کہ مخلص ہے تو پھر وہ جماعتیں قبول کرتی ہے۔ تو اللہ بھولا بھالا تھوڑی ہے اتنا، لیکن اللہ کو ہم نے بھولا بھالا سمجھ لیا لوگوں نے کہ ہم جو کہے بس اللہ ہم کو مان لے گا، کہ ہم کہتے ہمارا مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلق اسلام کا فیصلہ کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت شروع کی کون سی صورت؟ ہاں سورہ عنکبوت۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے کہ ہم مومن ہو گئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائیں گی؟ ان کی آزمائش کی جائیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق کہ ہم نے ضرور آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو۔ آزمائش کا مقصد فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن معاشرے میں ایمان والوں پر بھی یہ واضح ہو جائے، کافروں پر بھی واضح ہو جائے کہ سچے ایمان والے کون سے اور جھوٹے کتنے کون سے ہیں۔ تو جو جھوٹے ایمان والے ہوتے ہیں وہ جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے دین اور ایمان کی بنیاد پر تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے منافقین کا تعارف کاذبین سے بھی اللہ نے کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی تھی 950 سال پر مشتمل، قوم کی طرف سے مخالفتیں ہوتی رہی، دشمنی آتے رہی، لیکن ایک دین کی دعوت کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور انبیاء کے پیروکاروں کے ساتھ اللہ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ اگرچہ ان کی تعداد کم رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو اتنی طاقت اور قوت نہیں عطا کیا کہ ان کا قتل عام کر سکے، ان کا خاتمہ کر سکے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تحریک جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور باضابطہ حضرت نوح علیہ السلام
سے کشمکش جاری اور برپا رہتی ہے اور جو آج تک چلی ہے وہ ناقابل شکست ہے، ناقابل شکست۔ کوششیں ضرور ہوئی ہے، ان کو جلا وطن کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہے، قتل کرنے کی کوشش ہوئی ہے، تو 82-83 افراد تھے نا 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں بھی، تو قتل عام سے کس نے روکا تھا قوم کو؟ قتل عام کر سکتی تھی نا، لیکن ناممکن ہے، آسان نہیں ہے دین اور ایمان کی بنیاد پر قتل عام۔ اور وہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ادھوری بات، اصل میں ادھوری آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ذہن اور دماغ بھی ادھورے بن گئے۔ معلمین کی طرف سے، مقررین کی طرف سے بے توجہی ہوئی ہے۔ عام طور سے آیت کے ٹکڑے عنوان موضوع بنایا جاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور ایک مدت تک میں بھی صرف اتنا ہی ٹکڑا پیش کرتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن بعد میں جب توجہ ہوئی تو تب بات معلوم ہوئی کہ دراصل کتنی بڑی بے توجہی ہے علماء کی طرف سے، خطبہ کی طرف سے، مقررین کی طرف سے۔ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس آیت میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ 5 باتیں اس آیت میں، تو 5 باتوں میں سے 4 باتیں نظر انداز کر دی گئی، اور ایک بات کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ جو خاص طور سے دین کا کام کرتے ہیں، دین کو نافذ کرنے کا، غالب کرنے کا کام کرتے ہیں، اپنے آپ پر باطل دین کو نافذ نہیں ہونے دیتے، لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے باڈی گارڈ مقرر ہے، محافظین ہیں، پہرے دار ہیں۔ باڈی گارڈ، دنیا کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، آج بھی دنیا میں جو حکومتیں ہیں ان کے جو اہم عہدیدار ہوتے ہیں، باڈی گارڈ مقرر ہوتے ہیں نا ان کے، لیکن دنیا کے کبھی باڈی گارڈ وہ خود کبھی قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اندرا گاندھی کو گولی اس کے محافظ نے ماری تھی۔ دنیا کے باڈی گارڈ تو ایسے بھی ہے، کبھی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اور ہر وقت وہ کسی کو بچا بھی نہیں سکتے، لیکن فرشتے مقرر ہیں، لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ، آگے اور پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ معلمین، مقررین، واعظین یہاں سے بات اپنی شروع کرتے، تو آج جو مختلف اندیشے پال لیے خود تقریر کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے، حکومتوں کے اور جیلوں کے اور مارنے کے، حملہ کرنے کے، تو یہ حملے اندیشے ختم ہو جاتے نا، عوام کے ذہن و دماغوں کو ختم ہو جاتے نا، کہ میرے آگے اور پیچھے باڈی گارڈ مقرر ہے۔ یہ ایک ہی آیت کی بات ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کی آیت ہے، ایک آیت سے کم میں کوئی مضمون آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھا سکتے نا۔ کچھ مضامین تو ایسے کہ کئی آیتیں اس کو سمجھاتی ہے، لیکن ایک آیت کہ ایک ٹکڑے میں تو کوئی مضمون آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے نا۔ تو اس سے پہلے کی دو باتیں اہم باتیں چھوڑ دی گئی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اس سے بعد کی اہم 2 باتیں وہ چھوڑ دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ کر رکھی ہے، کہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کہ ان کے جانی دشمن تھے ان کے قوم، اور کس نے ان کو روکا تھا؟ نوح علیہ السلام کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، قوم جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی، تو پھر تو قتل عام بہت آسان تھا نا، جہاد کا حکم نہیں تھا نا۔ بھئی اندیشہ اس وقت رہے گا کچھ لوگوں کے کہ بھئی یہ اگر ہم ماریں گے تو وہ بھی ماریں گے، مارنے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، لیکن پھر کیوں قتل نہیں کر سکے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت۔ آج تک انبیاء کی جو تحریک ہے، جو ان کی سرپرستی میں چلی ہے، ان کا قتل عام نہیں ہو سکا اور جلا وطن نہیں ہو سکا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد ان کے مخالفین کا قتل عام کر دیا، بیوی بچوں کے پورے مرنے کا نام ہی ہے نا قتل عام۔
تو قتل عام ہوا کس کا؟ 950 سال کی مدت کے بعد اس فائنل مقابلے میں جیتا کون؟ فائنل مقابلہ ہی تھا نا، فائنل مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام ایمان والے جیتے، اور آج تک باطل پرست کبھی فائنل مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ فائنل مقابلہ امت مسلمہ کے ہاتھ رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس نصاب کو، اس سلیبس کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، اور بغیر لڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا کی ہے۔ جن 5 انبیاء علیہ السلام کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا، تو ان میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسا ہے کہ آخر کے 23 سالوں میں سے آخر کے 10 سالوں میں آپ نے ہاتھ اور ہتھیار استعمال کیا مخالفین کے خلاف، لیکن 13 سال تک اجازت نہیں تھی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن فائنل مقابلہ جیتا کون؟ آزر نہیں جیتا، نمرود نہیں جیتا، موسیٰ علیہ السلام جیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے خلاف اور ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا، اور ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور شاید وہی پیمانہ جو سورہ انفال کے آیت نمبر 65 میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور موجودہ تحریکات اسلامی کو بھی میں اس کی روشنی میں جائزہ لے احتساب کے جائزے میں تلقین کرتا ہوں، جو یہ افرادی پیمانے کے بغیر وہ میدان سیاست میں اتر گئی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اس لیے کہ اسلام میں لڑنے کا مقصد جنگ کا مقصد دعوت دینا نہیں ہے، اسلام قبول کروانا نہیں ہے، نظام قائم کرنا ہے، اور کوئی بھی نظام اور کوئی بھی نظم بغیر 10% افرادی قوت کے قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جن نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا، جنگ کو فرض نہیں کیا، اس میں یہی پیمانہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ قوم کے 10% افراد نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی، اور مخالفین کو اللہ نے پھر طوفان کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، اور پھر پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ یہ امت مسلمہ کے لیے آج بھی نمونہ عمل ہے کہ اقامت دین کی تحریک چلاتے رہو۔ اقامت دین کی تحریک میں یہ بھی ہے کہ جو معاشرے میں جو باطل دین ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر ہم اس کو نافذ نہ ہونے دیں، اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، اس کے لیے کوئی افرادی قوت کی شرط نہیں ہے، اور دوسرے کہ جتنی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرے اور اسی کی ہم دوسروں کو دعوت دیتے رہے۔ اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو خطاب کر کے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَبِّکُم۔ اے اہل کتاب، تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم توریت اور انجیل کو تمہاری طرف جو نازل کیا گیا اس کو قائم نہ کرو۔ تو ہم اپنے آپ پر بھی منطبق کریں نا، امت مسلمہ کو اپنے آپ پر بھی منطبق کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو گویا کہ ہم اگر اپنے آپ پر منطبق کریں تو انداز کیا بنے گا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، قرآن و حدیث والے ہیں نا ہم، وہ یہود ہم سے پہلے کے اہل کتاب وہ توریت اور انجیل والی قوم تھی، ہم قرآن و حدیث والے ہیں نا۔ تو قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، کہہ دیجئے اے قرآن اور حدیث والو، لستم علی شیء، تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا القرآن والحدیث، جب تک کہ قرآن اور حدیث کو قائم نہ کرو۔ لیکن قرآن اور حدیث کو قائم کرنے کے لیے کیا چیز پیش آئیں گی؟ جہاں پہ یہ بات اس آیت میں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اقامت توریت، اقامت انجیل کی اگر تحریک چلے گی یا پھر اقامت قرآن اور حدیث کی تحریک چلے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَا أُنزِلَ مِن رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جب اقامت دین کی تحریک چلے گی تو جو سرکش ہے، جو نافرمان ہے، ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ جائیں گی، ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھیں گی۔ لیکن سرکشی بڑھنے سے تمہارا کام نہیں رکے گا،
جتنی زیادہ ان کی سرکشی بڑھے گی، کفر بڑھے گا، اقامت دین کی تحریک کا کام بھی اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تحریک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ فلا تاس علی القوم الکافرین، تو آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ پھر اس سے پہلے سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 66 ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، اگر یہ توریت اور انجیل کو اور ان کی طرف جو نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، تو اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرتا، نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ برساتا، یعنی دین کو قائم کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوشحالی جو عطا کرتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لَأَكَلُوا مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن کہہ دیا گیا کہ ان میں سے ایک گروہ فرما بردار ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور کثیر اور زیادہ جو لوگ ہیں وہ نافرمان ہیں۔ تو اقامت دین کی جو تحریک ہے تو کم ہی لوگ چلاتے ہیں، اور جب دین وہ قائم ہوتا ہے تو پھر اس میں اور بھی لوگ داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ نصر میں اللہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لیکن فوج در فوج داخل ہونے کی بات کب کہی گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، یعنی اسلام کو جب غلبہ حاصل ہو جائے تو تب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تو کم ہی لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن جو کم لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ شہادتیں تو ہوتی ہے لیکن قتل عام نہیں ہوتا، قتل عام ان کے مخالفین کا ہوتا ہے، مخالفین کا قتل عام ہوا ہے، انبیاء کے جتنے مخالفین تھے ان کا قتل عام ہوا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک جو ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا، تو اگر 13 سالوں میں 13 شہادتیں بھی اگر ہوتی تو زیادہ نہیں ہو کہہ سکتے تھے نا ہم؟ 13 سال میں 13 شہادتیں زیادہ ہوتی کیا؟ لیکن 13 شہادتیں نہیں ہو سکی، 3-4 شہادتیں ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مکہ والوں کے بس میں تھا نا آپ کو قتل عام کرنا، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی نا ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی، کفو ایدیکم کی تعلیم تھی نا، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، لیکن ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اور آج کی امت مسلمہ کو بھی اگر وہ بچنا چاہتی ہے، جلا وطنی سے بچنا چاہتی ہے، NRC سے بچنا چاہتی ہے، قتل عام سے بچنا چاہتی ہے، تو اس کا واحد علاج ہے اقامت دین کی وہ تحریک سے جوڑے۔ اقامت دین کو قائم کرنے کی تحریک سے اگر امت مسلمہ جڑ گئی اور تقاضوں کو پورا کیا تو پھر جان و مال کی ہماری حفاظت ہوگی، اور پھر مخالفین کا اللہ تعالیٰ قتل عام کرے گا، ان کی جلاوطنی ہوگی۔ دنیا کے اللہ تعالیٰ دنیا بدر کر دے گا، ملک بدر کیا، خاتمے کا نام ہی دنیا بدر ہے نا۔ دنیا بدر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انبیاء کے مخالفین کا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے ہفتے وار اجتماعات میں بھی یہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی روشنی میں، اور خاص طور سے سورہ شورى میں جو 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ جو اجمالی طور سے خلاصے کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، تو انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اقامت دین کی جو تحریک چلی ہے اس حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔